ضروری تو نہیں کہ آپ علامہ صاحب کو بلائیں، ضروری تو نہیں نعت خواں کو دعوت دیں، محفل نعت کے میلاد کے تقاضے سمجھو، آپ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیں، حضور کے تذکرے سنائیں، کوئی عرض نہیں۔ میلاد کا مطلب کس نے شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہوگا؟ اور میں اپیل کرتا ہوں نعت خانوں سے، علماء سے، تمہیں خدا نے دین کے نام پہ دیا ہے، دین کے نام پہ، دین کے نام۔ آپ یقین کریں لوگ راہوں میں جون ایک ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں۔ یہاں آسان ہے اس دور میں کسی کے لیے کھڑا ہونا اور رستے بنانا، تو تمہیں دین کے نام پر اتنی زیادہ عزت ملی ہے تو تمہیں خیال کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے تمہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کانٹوں پہ چل کر دین بتلایا ہے، اور ریٹ رکھا ہوا ہے 50,000، 50,000، 30,000۔ شرم نہیں آتی؟ ڈر نہیں آتا تمہیں اللہ سے؟ میں خوف نہیں آتا؟ اور آپ شکوہ ہے یہ 5% لوگ ہیں پیسے مانگنے والے، 95% خدمت کرنے والے ہیں۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں؟ میں آپ کو نعت کا گنوا سکتا ہوں جو ریٹ طے کر کے آتے ہیں، تو جو باقی سارے فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ 5، 6، 7 خطیب ہوں گے جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ان 4-5 کا نام لینا صرف، باقی 95 کی بات کرو جو دین کی بات کر رہے ہیں، جو مدارس میں بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں، جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اور شکوہ ہے قوم سے، ہر چیز کو لوگوں نے بکاؤ سمجھ لیا۔ جب اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر برے لوگ تو میدان میں آئیں گے۔ ایک چیز کی اجازت ہے دین کے اندر، کسی نے کسی علامہ صاحب کو فون کیا کہ آپ فیصل آباد آئیں، تو مولانا کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاس کرایہ بھی ہے کہ نہیں، میرے آنے جانے کا بندوبست کرو میں آ جاتا ہوں۔ اس حد تک بات کرنا شریعت میں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ امام کو تنخواہ دیتے ہیں نا، تو یہ آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیتے، یا وقت کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تو نے فجر کی نماز پڑھانی ہے تو 5:45 سے 6:15 تک تو ہمارا پابند ہے، تو یہ وقت کے پیسے، یہ نماز کے پیسے، یہ درست نہیں۔ اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے آپ زیادہ راہ کا سوال کریں، لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، کیوں یہ ظلم کرتے، کیوں زیادتی کرتے؟ غریب آدمی کی پہنچ میں اب نعت خواں بھی نہیں رہا، وہ اپنے نبی کی نعت بھی سننا چاہے تو اس کے پاس پیسے نہیں۔ غریب آدمی اگر اپنے محبوب کی تعریف کسی مولانا سے سننا چاہے تو اس کے پاس وہ بھی پیسے نہیں۔ اتنی زیادتی۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھایا صحابہ صفہ میں سے، میرا قرآن پاک مکمل ہوا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی، تو میں نے کہا اتنی دیر وصول نہیں کروں گا جب تک اپنے نبی سے پوچھ نہ لوں۔ کہتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور قبول کر لوں؟ فرمایا اس لیے نہ قبول کرنا، گویا سمجھایا فی نفس، اس لیے نہ قبول کرنا کہ قرآن کا معاوضہ ہو، ورنہ یاد رکھنا اللہ قیامت میں آگ کا لباس پہنا دے گا۔ تحفے کا معاملہ اور ہے، نذرانے کا معاملہ جو چیز جائز ہے اس کا میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن مطالبے کرنا، ریٹ طے کرنا، اکاؤنٹ نمبر دینا، دلال قائم کرنا، کتنا ظلم ہے، زیادتی کی بات ہے۔